آج سے کچھ دن پہلے سعودی عرب کے علاقے میں ایک بس حادثے میں کئی سارے مسلمانوں کی جو موت ہوئی ہے، اس میں خاص طور پہ کئی لوگ حیدرآباد شہر کے تھے۔ آج 22 نومبر 2026 کو صلاۃ الجنازہ مسجد نبی میں اور تدفین بقیع قبرستان میں عمل میں آ گئی۔ اس موقع پر عزیز دوستوں، میں علماء اکرام سے اس بات کی گزارش بھی کروں گا یا ائمہ سے بھی گزارش کروں گا کہ کم سے کم حیدرآباد کی کسی ایک جامع مسجد میں یہ تمام حضرات جو اس بس حادثے میں جن کی موت ہوئی ہے ان کے لیے صلاۃ الجنازہ غائبانہ کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ، اس طریقے کے واقعات جب آتے ہیں، اسلامی تعلیمات اور احکامات کیا ہونی چاہیے، اس پر چند باتیں میں اور آپ سیکھ لیں۔ ایسے حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان انتہائی مشکل میں پڑے، یہ دعا پڑھنا سکھایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے ہمیں ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں کر دیا جو دوسروں کو مبتلا کر دیا۔ عزیز دوستو، تیسری بات یہ کہ موت کے وقت انسان کو حالت ایمان یہ ضروری ہے، اس لیے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ زندگی میں ہمیں صبر کی توفیق عطا کر اور جب موت آئے تو مسلمان کی موت ہو۔ تیسری چیز یہ کہ عزیز دوستو، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ جس طریقے پہ انسان کی موت آئے اس وقت اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانے گا، لیکن اس ایمان کی کیفیت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ، جب اس طریقے کی موت ہوئی تو ان کی موت سے متعلق اسلام میں کیا تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جل کے مرنے والوں کو شہید کہا ہے، علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر آدمی جو مسلمان ہو اور کسی بھی طریقے سے اس کی موت جل کر ہوئی ہو، کون سی بھی جلنے کی وجہ سے، اسے ہم شہید ہی کہیں گے، لیکن کسی ایک آدمی کو تم شہید ہے ہم یہ نہیں کہیں گے۔ کہاں عمومی طور پہ ہم اس طریقے کی موت کو شہادت ہی سمجھیں گے، لیکن ایسے لوگوں پر ہم فتویٰ دینے سے گریز کریں گے کہ تم شہید ہو۔ یہ ہمارا تعلیمات جو اہل علم نے دی ہیں، اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو مسلمان اور جل کر مرے وہ شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن جب یہ جل کر مرنا شہادت کی موت ملی ہے تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ اللہ سے یہ دعا کرنا آپ نے سکھایا کہ اللہ مجھے جل کر مرنے والی موت سے بچا، مجھے ڈوب کر مرنے والی موت سے بچا، اونچائی سے گر کر مرنے والی موت سے بچا، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والی موت سے بچا، جانور کے ڈھس کر مرنے سے مجھے بچا۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ جو موت ہوتی ہے، تکلیف جس میں ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے انسان اپنے ایمان پر قائم رہتا یا ایمان کمزور ہو جاتا، یہ اللہ عز و جل بہتر جانے، لیکن امید اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبصورتی بتا دی، یقیناً اس طریقے کی موت سے بچنا ہی تمہاری امید اور دعا ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو یاد رکھو ایمان کی حالت میں جب موت ہو تو شہادت کا درجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پانچویں بات، اس حادثے میں معصوم بچوں کی بھی موت ہوگی، ان سے متعلق یہ تعلیمات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو بچے بالغ نہیں ہوئے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، جو بالغ نہیں ہوئے، بلوغت سے پہلے ان کی موت ہو جائے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس لیے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور فطرت اسلام پر ان کی موت ہو گئی۔ یہ بچوں کے متعلق تعلیمات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ چھٹی بات عزیز دوستو، اہم یہ کہ عمرہ اور حج کے سفر پہ جب آپ جائیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنی ان عبادتوں کو محفوظ رکھنے، ان عبادتوں کے اجر و ثواب کو پورا حاصل کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی درستگی کریں۔ عقیدے کی درستگی میں سب سے بنیادی بات یہ ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اور عبادتوں میں دعا بھی ہے، الدعاء و عبادہ۔ جب مانگا اللہ تعالیٰ سے جائے گا، سجدہ اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، قسم اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے ہے، دعا مانگنا اللہ سے، دعا کی قبولیت کی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن عزیز دوستو، آپ اپنی جگہ رہ کر یا مکہ یا مدینہ جا کر اللہ سے مانگنے کے علاوہ اگر آپ زبان سے غلطی سی بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ ہماری دعاؤں کو پورا کر لو، تو آپ نے اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا۔ اسلامی تعلیمات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کہا ہے۔ تو یہ عقیدے کی درستگی ہمارے لیے ضروری ہے۔
اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنے لوگ اللہ عز و جل اس بد حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور موت کے وقت جو کچھ انہیں تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کو ان کے گناہوں کے لیے کفارے کا سبب بنا لے۔